مجھ سے پوچھا گیا جیسے آپ نے پوچھا کہ اکھلیش صاحب ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی اور کار سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. آج کے زمانے میں اے سی کو بہت معیوب چیز نہیں ہے، بہت عام سی چیز ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے جو کل کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے والوں کو یا جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے اعتراض کا بھی شکریہ. ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، لیکن دھوپ میں کھڑا ہم نے بھی انہیں بھی نہیں دیکھا، کہیں دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھا، کہیں اس پوزیشن میں نہیں دیکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ کسی مثال کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کی طرف یہ کہا کہ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. ان کی بات بہت حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھ سکتا ہوں انہوں نے کیا مدد کی چناؤ کے دوران، چناؤ کے بعد، اب آگے کیا منصوبہ ہے؟ تو ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے آنسو اپنی ہتھیلی پر لے، کوئی ہمارے راستے کے کانٹے اور انگارے ہٹائے. اور ہم نے تو مجبور ہو کر یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے تو ان کا ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے، رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا جائے. کیا فائدہ دھوکے سے؟ تو میرے خیال سے بڑے نیتاؤں میں انہیں بڑا نیتا مانتا ہوں، بہت بڑے نیتا ہیں. میں اپنے آپ کو ورکر مانتا ہوں، جبکہ شاید جس قبیلے سے میں ہوں ان کا ووٹ ان سے 20 گنا زیادہ ہے، اور اس خادم کے درد کو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور میرا لحاظ بھی کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو چیف منسٹر بنائیں گے، لیکن لوگوں نے تو کہا ہم چیف منسٹر بنائیں گے، اور وہ دعویٰ اتنا مہنگا پڑا کہ سرکار نہیں بن سکی. تو ہمیں کم سے کم اپنی زبان اور اپنے طریقوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، مہذب رہنا چاہیے، اور ماضی کے رشتوں کو اور ماضی کی گفتگو کو بھی یاد رکھنا چاہیے. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں.